شیزوکا اپنے سسرال اپنی جیٹھانی ریپانزے، ساس سنڈریلا، سسر شیوا اور اپنے بیٹے رودرا کے ساتھ رہتی تھی۔ شیزوکا کا شوہر موٹو اور جیٹھ پتلو اکثر کام کے سلسلے میں گھر سے باہر ہی رہا کرتے تھے۔ چونکہ شیزوکا گھر میں سب سے چھوٹی تھی، اس لیے شیزوکا کو گھر میں سب کی بات سننی پڑتی تھی، ساتھ ہی گھر کا سارا کام بھی کرنا پڑتا تھا۔ ایک دفعہ شیزوکا کچن میں برتن دھو رہی ہوتی ہے کہ تبھی اس کی جیٹھانی ریپانزے آتی ہے اور شیزوکا سے کہتی ہے کہ ارے کیا شیزوکا، تم ابھی تک برتن ہی دھو رہی ہو؟ ہاں دیدی، کیوں؟ کیا آپ کو مجھ سے کوئی کام تھا؟ ہاں شیزوکا، دراصل آج صبح سے میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، اور تم سر کی چمپی بہت اچھی کرتی ہو نا، تو میں نے سوچا تم سے اپنے سر کی چمپی کروا لوں تاکہ سر میں تھوڑا آرام مل سکے اور میں گھر کے کاموں میں بھی تیرا ہاتھ بٹا سکوں۔ گھر کے کام تو تقریباً ختم ہو چکے ہیں دیدی، آپ جا کر آرام کیجیے۔ ٹھیک ہے شیزوکا، میں کمرے میں آرام کرنے جا رہی ہوں، تو کام کر کے میرے کمرے میں آ جانا، ٹھیک ہے؟ اور تھوڑا سا میرا سر دبا دینا۔ شیزوکا کو ریپانزے کی بات پہ بہت غصہ آتا ہے اور وہ خود سے کہتی ہے، چالاک عورت کہیں کی، سب جانتی ہوں میں، کوئی سر میں درد ورد نہیں ہو رہا ہے اس کے، گھر کا کام نہ کرنا پڑے اس لیے مہارانی جی ناٹک کر رہی ہیں۔ اے میرے مالک، مجھے اس گھر میں چھوٹا کیوں بنایا؟ کاش کہ میں جیٹھانی ہوتی اور ریپانزے دیدی میری دیورانی، پر ہائے رے میری قسمت۔ اس طرح شیزوکا اپنے گھر کے کاموں میں مصروف ہو جاتی ہے اور کچھ دیر بعد وہ جیٹھانی کے کمرے میں جا کر جیٹھانی کا سر دباتی ہے۔ بعد میں اپنے کمرے میں جا کر ٹی وی دیکھنے لگتی ہے تو ٹی وی میں دیکھتی ہے کہ ایک ڈھونگی بابا گیانی بابا بن کے کس طرح لوگوں کو ٹھگ رہا ہے۔ ہا ہا ہا، پھر کیا، شیزوکا کے دماغ میں ایک پلان آتا ہے اور وہ خود سے کہتی ہے، جیٹھانی جی بہت راج کر لیا تم نے، اب یہ بہو بنے گی گیانی بابا اور سب کو اپنے اشاروں پہ چلائے گی۔ ہا ہا ہا۔ اس طرح سے شیزوکا گیانی بابا بننے کی تیاری میں لگ جاتی ہے۔ شام کو جب وہ کچن میں ہوتی ہے اور اچانک سے ریپانزے کو کہتی ہے، اے کام چور عورت، بہت جلد تو مہارانی سے نوکرانی بننے والی ہے۔ یہ سن کر ریپانزے تھوڑا گھبرا جاتی ہے اور شیزوکا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہے، شیزوکا، اے شیزوکا۔ ہاں دیدی۔ شیزوکا، کیا ہوا تمہیں؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ ہاں دیدی، میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ کیوں دیدی، ابھی کچھ ہوا تھا کیا؟ ہاں شیزوکا، ابھی تھوڑی دیر پہلے کھانا بناتے ہوئے تم نے مجھ سے کہا کہ اے کام چور عورت، تو بہت جلد مہارانی سے نوکرانی بننے والی ہے۔ تم ٹھیک تو ہو نا شیزوکا؟ کیا سچ میں دیدی، میں نے آپ سے ایسا کہا؟ ہاں شیزوکا، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اچانک سے تمہیں ہوا کیا۔ ریپانزے کی یہ بات سن کر شیزوکا اس کے سامنے پریشان ہونے کا دکھاوا کرتی ہے اور پیٹھ گھما کر ہنستے ہوئے اسے بے وقوف بنا کر اس سے کہتی ہے، دیدی لگتا ہے آج مجھے آپ کو اپنا سچ بتانا ہی ہوگا کہ میں ایک گیانی بابا ہوں۔ شادی سے پہلے میں لوگوں کے بھوت کال اور بھوشیہ کال دونوں کے بارے میں انہیں بتا دیا کرتی تھی، لیکن جب میرا رشتہ ہوا تو میں نے یہ کام چھوڑ دیا تھا، لیکن شاید آج بہت دنوں کے بعد میرے اندر کا گیانی بابا جاگ اٹھا ہے۔ کیا تم سچ بول رہی ہو؟ اس طرح ریپانزے کو شیزوکا پر اعتبار نہیں ہوتا اور وہ شیزوکا سے
چھوٹا سا ایک ٹیسٹ لیتی ہے۔ اچھا، تو میری شادی سے پہلے والی زندگی کے بارے میں کچھ بتا سکتی ہو تم؟ میرے پاسٹ کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ ریپانزے کے کہنے پر شیزوکا اس کے طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے، دیدی، جہاں تک میں دیکھ پا رہی ہوں، شادی سے پہلے آپ کو 2 لڑکے اچھے لگتے تھے۔ ان دونوں میں سے ایک سے بھی شادی نہ ہوئی تو آپ نے اپنے ممی پاپا سے کہا کہ آپ کی شادی کروا دیں۔ شیزوکا کی بات سنتے ہی ریپانزے شیزوکا کی طرف حیران نظروں سے دیکھنے لگتی ہے اور پھر اس سے کہتی ہے کہ ہاں رے شیزوکا، تم تو سچ میں گیانی بابا ہو۔ پر شیزوکا پلیز اس بارے میں تم کسی سے ذکر مت کرنا۔ ارے نہیں نہیں دیدی، آپ میری بڑی بہن کی طرح ہیں۔ مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا کہ میری دیورانی گیانی بابا زندہ باد۔ اس طرح ریپانزے شیزوکا کی تعریفیں کرتے ہوئے اپنی ساس کے پاس جاتی ہیں اور شیزوکا کے گیانی بابا ہونے کے بارے میں اپنی ساس کو بتاتی ہے، اور اس طرح یہ بات پورے محلے میں پھیل جاتی ہے اور اس طرح سب لوگ شیزوکا کو سچ میں گیانی بابا سمجھنے لگتے ہیں۔ کچھ دنوں میں ہی محلے کی تمام عورتیں ایک ایک کر کے شیزوکا کے پاس آتی ہیں اور اس سے اپنا بھوشیہ کال جاننے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس طرح شیزوکا کی کمائی بھی ہوتی رہتی ہے اور اسے گھر کے کاموں سے بھی پوری طرح سے چھٹی مل جاتی ہے۔ اس طرح کچھ دن بیت جاتے ہیں۔ ایک دن شیزوکا اپنے کمرے میں ڈھونگی بابا کا شو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ خود سے کہتی ہے، ہاں ہاں ہاں، کتنا مزہ آ رہا ہے مہارانی کی طرح گھر میں بیٹھے رہنے سے، اور یہ بے وقوف لوگ کس طرح میرے پاس آ کے مجھ سے اپنے بھوشیہ کے بارے میں جانتے ہیں۔ اب انہیں کون بتائے کہ میں گیانی بابا اس ڈھونگی بابا کی وجہ سے ہی بنی ہوں۔ ہاں ہاں ہاں۔ شیزوکا اپنے کمرے میں بیٹھ کر یہ سب کچھ سوچ کر خوش ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اس کی ساری بات اس کی ساس سنڈریلا سن لیتی ہے۔ شیزوکا کے پاس جا کر کہتی ہے، بہو، اتنے دنوں سے گیانی بابا بننے کا ناٹک کر رہی تھی تو، تم نے ہم سب کو بے وقوف بنایا، ہم سب سے جھوٹ بولا۔ اپنی ساس کو اپنے کمرے میں دیکھ کر شیزوکا کی تو سٹی بٹی گل ہو جاتی ہے۔ وہ جلدی سے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے اپنی ساس سے کہتی ہے، ہاں رے ماں جی، تھوڑا آرام سے بولیے نا، کوئی سن لے گا۔ دیکھیے ماں جی، اس بارے میں نا کسی کو کچھ مت بتانا۔ اگر آپ اپنا منہ بند رکھیں گی تو میں اپنے پروفٹ کا 50% آپ کو دوں گی۔ بس آپ نا میری رازداں رہیے۔ اپنی بہو کی یہ بات سن کر سنڈریلا بھی اس کی یہ بات مان لیتی ہے اور دونوں ساس بہو ایک ہو جاتی ہیں، جس کے بعد سنڈریلا شیزوکا سے کہتی ہے، شیزوکا، مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو محلے کی سبھی عورتوں کو ان کا بھوشیہ بتاتی ہے، لیکن تو نے ریپانزے کے پاسٹ کے بارے میں اسے کیسے بتایا کہ وہ تیری سب سے بڑی بھکت ہو گئی اور تیری اتنی سیوا کرنے لگی؟ ارے ماں جی، دیدی کو بے وقوف بنانا تو میرے بائیں ہاتھ کی گیم ہے۔ ان کو ڈائری لکھنے کی عادت ہے نا، تو ایسے ہی ایک دن میں ان کے کمرے میں صفائی کر رہی تھی، ان کی ڈائری میرے ہاتھ لگ گئی، اور جب میں نے اس ڈائری کو پڑھا تو مجھے دیدی کے پاسٹ کے بارے میں کچھ ایسا پتہ چلا جو انہوں نے سب سے چھپا کر رکھا ہے۔ پھر کیا؟ میں نے موقع پر چوکا مار دیا۔ ارے واہ بہو، تیرا دماغ تو لومڑی سے بھی تیز چلتا ہے۔ اس طرح دونوں ساس بہو لوگوں کو بے وقوف بناتی ہیں۔ اب ہر وقت شیزوکا کے پاس لوگوں کی بھیڑ جمع رہتی ہے۔ اسی طرح کچھ عرصہ گزر جاتا ہے۔ پھر کچھ وقت کے لیے
मोटू अपने भाई पतलू के साथ घर आता है। मोटू और पतलू कुछ दिनों के लिए घर पर ही होते हैं और जब मोटू देखता है कि शिजुका गयानी बाबा बनकर बैठी हुई है और मोहल्ले के लोग आकर उससे अपना भविष्य के बारे में पता कर रहे हैं तो मोटू को बहुत अजीब लगता है, लेकिन उस वक्त वो कुछ नहीं बोलता। शाम को जब शिजुका अपनी सास के साथ पैसे गिन रही होती है तो सिंड्रेला शिजुका से कहती, अरे बहू, जिस तरह तू गयानी बाबा के नाम से फेमस हो रही है ना, मुझे तो लगता है बहुत जल्द दूसरे शहर के लोग भी तेरे पास आने लगेंगे। शिजुका और सिंड्रेला आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ मोटू आ जाता है और दोनों से कहता है, माँ और शिजुका, मुझे आप दोनों से ये उम्मीद नहीं थी। आप दोनों मासूम लोगों को ठग रहे हो, पर मैं आप दोनों को गलत रास्ते पर नहीं जाने दूंगा। इसलिए शिजुका, कल से तुम्हें गयानी बाबा का नाटक ख़त्म करना होगा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं सबको तुम्हारा सच बता दूंगा कि किस तरह तुम और माँ मिलकर उन लोगों को बेवकूफ़ बना रही हो। मोटू की धमकी सुनकर शिजुका और सिंड्रेला मोटू के सामने परेशान होने का नाटक करती हैं और उससे अपनी गलती की माफ़ी मांगती हैं और कहती हैं, नहीं नहीं मोटू जी, ऐसा मत कीजिएगा, इससे हमारे घर का ही नाम खराब होगा। मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं गयानी बाबा वाला नाटक छोड़ दूँगी और जो आप कहेंगे वही करूँगी। इस तरह शिजुका अब गयानी बाबा बनने का काम छोड़ देती है और जैसे ही मोटू घर से जाता है दोनों सास बहू एक बार फिर से अपना ये नाटक शुरू कर देती हैं। इस तरह जब भी मोटू घर आता शिजुका मोटू के सामने नॉर्मल रहती और उसके जाते ही गयानी बाबा का रूप अपना लेती। हा हा हा। Please subscribe me to make me happy.